السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان کتاب ہم نے شروع کی تھی اور اس میں یہ محمد اقبال کلانی کی کتاب ہے، اور اس میں ہم نے جنت کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کی جو کچھ قرآنی آیات اور احادیث میں بیان ہوا ہے۔ تو آج جہنم کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلا بات ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 19 سے 20 تک یہ بتاتی ہیں۔ دوسری ہے جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 41 ہے۔ تیسرا، جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 30 اور 31 اور سورہ مومن کی آیات ہیں 71 سے 72، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھایا جائے گا، سورہ مدثر کی آیت نمبر 17۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا میزہ دیا جائے گا، استغفر اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 16۔ نیز غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا، سورہ کہف کی آیت نمبر 29۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار تھوہر کا درخت زقوم جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، سورہ صافات آیت نمبر 66 to 67۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، سورہ حج کی آیت نمبر 21 سے پتہ چلتا ہے۔ پھر جہنمیوں کی مشکیں کس کر انتہائی تنگ و تاریک کوٹریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی، سورہ فلقان کی آیت نمبر 13 اور 14 سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآنی آیات کا صرف مفہوم دے دیا گیا ہے، ترجمہ نہیں دیا گیا، تفصیل کے لیے حوالہ جات بتائے گئے ہیں، تو صرف اس لیے کہ وہ شخص جو کہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے خود قرآن کھول کر اس کا مطالعہ کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں چند احادیث کی، جو کہ پہلی حدیث مسند احمد کی، جہنمیوں میں، یعنی یہ اس کا اب یہاں پر بھی مفہوم اور وہی بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آیات اور جو انشاءاللہ جو احادیث ہیں وہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو جہنمیوں میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، استغفر اللہ۔ کبھی امیجن کریں کہ ہم میں سے کبھی کسی کو زہر کا اثر محسوس کرنا پڑا ہو تو کسی کل چین نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک ایسا سانپ ہے اونٹوں کے برابر جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، مسند احمد کی روایات سے پتہ چلتا ہے۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، مسلم کی روایت۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی، حاکم۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، مسلم۔ یعنی وہاں پر یہ جل جل کے ان کا جو جسم ہے اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ یعنی تقریباً 63 فٹ ہوگی، ترمذی کی روایت ہے۔ جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر تقریباً 400 کلومیٹر ہوگی، ترمذی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے، مسلم۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک اس میں گرتا چلا جائے گا، مسلم میں۔ تو یہاں پر پچھلی دفعہ جیسے ہم نے جہنم کے حالات کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف پڑھا، تو یہاں پر جہنم کا تعارف دیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ کتاب الجنہ اور کتاب النار کے ابواب میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں اس علم کو حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی اور اس دین کو آگے پھیلانے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معلومات ہیں یہ حاصل کرنا، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم جنت اور جہنم پر ایمان لائے، لیکن اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے عمل کو بدلنے کے لیے اور عمل پر استقامت حاصل کرنے کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔